ایک گرم صبح سویرے جب سورج نکلنا شروع ہوا اور گھاس ابھی تک ٹھنڈی شبنم کے قطروں سے بھری ہوئی تھی، ایک ننھی سی چیونٹی ایک وسیع سبز میدان میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ وہ غور سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ اسے خوراک کا ایک دانہ ملا جو اس کے اپنے سر جتنا بڑا تھا۔ لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے اپنی پوری طاقت سے اسے اٹھایا اور قدم با قدم اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف لمبا سفر شروع کر دیا، گھاس کے بڑے بڑے تنکوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی۔ جب وہ آخرکار اپنے گھر پہنچی تو اس نے دانہ محفوظ جگہ پر رکھ دیا، تھوڑا سا آرام کیا اور مسکرا دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے آج کا کام مکمل کر لیا۔ اگلی صبح وہ پھر جلدی جاگ گئی اور دوبارہ میدان میں تلاش کے لیے نکل گئی۔ جلد ہی اسے ایک اور دانہ مل گیا اور بالکل پچھلے دن کی طرح اس نے اسے اٹھایا اور آہستہ آہستہ بغیر ہار مانے اور بغیر شکایت کیے گھر لیا۔ ہر دن وہ یہی کام دہراتی، صرف ایک دانے پر توجہ دیتی رہی۔ ایک دوپہر ایک ٹڈا جو ایک پتے پر بیٹھا تھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ زور سے ہنسنے لگا اور پوچھنے لگا، تم اتنی محنت ایک چھوٹے سے دانے کے لیے کیوں کرتی ہو؟ تم بہت سست ہو۔ وہ بولا، کیوں نہ ایک ہی بار ڈھیر سارا کھانا اٹھا لو اور کام ختم کرو۔ چیونٹی ایک لمحے کے لیے رکی، مسکرائی اور نرمی سے جواب دیا، میں روز صرف ایک دانہ اٹھاتی ہوں، لیکن راز یہ ہے کہ میں ایک دن بھی نہیں چھوڑتی۔ ٹڈے نے سر ہلایا اور کہا کہ اس طرح یہ طریقہ بہت ہی وقت لے گا۔ پھر وہ کودتا ہوا چلا گیا اور اپنا وقت کھیلنے، گانے اور دھوپ سے لطف اٹھانے میں گزارنے لگا۔ لیکن چیونٹی نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، وہ بس اپنے کام میں لگی رہی۔ کچھ دن سورج بہت تیز ہوا جس سے وہ تھک جاتی اور کچھ دن تیز ہوا اسے پیچھے دھکیل دیتی، یہاں تک کہ کچھ دن بارش اتنی زیادہ ہوتی کہ زمین کیچڑ سے بھر جاتی اور پھسلن ہو جاتی۔ پھر بھی اس نے کبھی انتظار نہیں کیا کہ موٹیویشنز آئیں یا موسم بہتر ہو۔ وہ بس اپنی روزانہ کی عادت پر قائم رہی۔ دن آہستہ آہستہ ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں، جبکہ باقی کیڑے مکوڑے سارا دن کھیلتے اور ناچتے رہے۔ چیونٹی خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہی، نہ شور مچایا نہ کسی کو دکھانے کی کوشش کی۔ آخرکار گرم موسم ختم ہوا اور سردیوں کا آغاز ہوا۔ ٹھنڈی ہوائیں سنسان میدان میں چلنے لگی، درخت خاموش ہو گئے اور خوراک ملنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ وہی ٹڈا جو پہلے ہنستا تھا اب بہت بھوکا اور کمزور ہو چکا تھا۔ اس نے ہر جگہ تلاش کیا مگر منجمد میدان میں اسے کچھ بھی کھانے کو نہ ملا۔ کانپتا ہوا وہ چیونٹی کے گھر کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب چیونٹی نے دروازہ کھولا تو ٹڈے کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، کیونکہ اس چھوٹے سے گھر کے اندر خوراک کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ ایک کونے میں دانے، دوسرے کونے میں دانے اور ہر جگہ خوراک ہی خوراک۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ اس نے اتنا سارا کھانا کیسے جمع کر لیا؟ چیونٹی نے نرمی سے جواب دیا، میں نے یہ سب ایک دن میں نہیں کیا، میں نے صرف ہر روز ایک دانہ اٹھایا بغیر رکے۔ آخرکار ٹڈے کو ایک بڑا سبق سمجھ آ گیا۔ چھوٹے چھوٹے کام شروع میں معمولی یا سست لگ سکتے ہیں، لیکن جب آپ انہیں ہر روز دہراتے ہیں تو وہ بے حد طاقتور بن جاتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ آج کوئی بہت بڑا یا حیران کن کام کریں، آپ کو بس آج ایک چھوٹا سا قدم اٹھانا ہے اور پھر ایک اور قدم اٹھانا ہے۔